صحیح. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پریس کانفرنسیں پاکستان میں ہوئی، ایک پریس کانفرنس ہندوستان میں بھی ہوئی، اور وہاں کا وزیر دفاع جو ہے اس نے آج یہ کہا کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ گلگت بلتستان واپس لیں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان پریس کانفرنسز میں ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہے اس کے بیان کے اوپر کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی گئی، اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر رہا. دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے، اسد عمر صاحب نے صحیح کہا. کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کا احترام، پاکستان کی فوج کا احترام بہت اہم ہے، اور کوئی بھی ملک اپنے فوج کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، اسپیشلی جو ہمارے جیسا ملک جو کہ اتنا ایک اس کی جو جیوگرافک سچویشن پوزیشن ہے وہ ایسی ہو. فوج ہم سے زیادہ فوج کو کون عشق کرتا ہوگا؟ ہم لوگ تو جیلوں میں روز اپنے بچوں کی جو شہید ہیں ہم ان کو دفناتے ہیں. ہم سے زیادہ دکھ کس کا؟ فوج کا جو یکجہتی ہے وہ ہم سے زیادہ کس کو ہوگی؟ لیکن دیکھیے، بڑی سمپل بات ہے، ہم نے ایک طے کرنا ہے. آپ اپنے کیریئر چوائس کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی چوائس کرتے ہیں، قومیں اپنا جو نقطہ نظر ہے یا فریم ورک طے کرتی ہیں. آپ نے فریم ورک طے کرنا ہے. کیا پاکستان کو ہم نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے، یا ہم نے برما یا جو نارتھ کوریا ہے اس کے ماڈل پہ استوار کرنا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. پاکستان کی جہاں فوج کی لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے، پاکستان کی فوج کی عزت بہت ضروری ہے، وہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے. پاکستان کی عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. نو کانفیڈنس موو کے بعد 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ دیا ہے پنجاب کے انتخابات میں. اس کے بعد جو اب انہوں نے اپنی مرضی سے خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے جو حلقے چینج کرائے تھے، 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے 2/3 میجورٹی سے عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے، اور اس ووٹ کے اوپر بلکہ 3/4 سے 2/3 سے بھی نہیں، اس کے بعد اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا جانا چاہیے تھا. میں جو آج ISPR کی جو ہوئی ہے پریس بریفنگ، اس پہ کافی سچی بات یہ ہے کہ دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں نا، خواجہ آصف کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، رانا ثناء اللہ کی ہوتی ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ایک دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اداروں کی پریس کانفرنسز کا جواب تو نہیں دے سکتے، نہ ہی ان کو دینا چاہیے. یہ احترام کا، عزت کا تعلق جو ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ اس کا جواب دینے شروع ہو جائیں اور وہ اس کے اوپر باتیں کریں. 2 باتیں کے اوپر انہوں نے بات کی. سائفر کی بات کی، شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے سائفر آپ کے سامنے رکھا. کوئی پرابلم نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کرائیں. تو سوال تو چیف جسٹس پاکستان، یہی میں کہہ کے تھک گیا ہوں، رجسٹرار سپریم کورٹ ہمیں بتائیں نا، صدر مملکت سے بڑا کون سا عہدہ ہے پاکستان میں؟ صدر مملکت نے انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں. آپ کیوں تحقیقات نہیں کرا رہے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جب ہم حکومت میں تھے، اسپیکر نے لیٹر لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سوال یہ ہے، سائفر ہے نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے سازش گڑی ہوگی، ہم نے برا کیا ہوگا، لیکن بھائی تحقیقات سے کیوں آپ جو ہے وہ نہیں ہو رہی؟ تحقیقات کرائیں عوام کے سامنے. اور پھر ماشاءاللہ کمیشن بنتے ہیں، کبھی رپورٹیں ہی نہیں آئی ان کی ہمارے سامنے یہاں پہ جو کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹ ہی کبھی نہیں آئی. تو ہم چاہتے ہیں ایک طاقتور کمیشن بنے جو سائفر کی تحقیق کرے اور سامنے رکھے. یہی معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کا ہے. ارشد شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملی، وہ خفیہ تو نہیں تھی، وہ تو پبلک نالج میں ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو لیٹر لکھا ارشد نے 12 جولائی 2022 کو صدر مملکت کو اور عارف علوی صاحب کو، انہوں نے یہ لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے کہا، یور ایکسلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان، as a law-abiding citizen of Pakistan, I seek justice and protection of law to ensure my fundamental rights and fundamental rights of journalists, and place information about grave threat to life and liberty to self and other journalists on record. ارشد شریف صاحب کی فیملی کو تھریٹس آئے. وہ جب یہاں سے یہ کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے، انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن بھی ویسے اب جاری کر دی ہے، انہوں نے اپنا موقف بھی دے دیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے کے اوپر وہ باہر نہیں گئے،
اور وہ فرینکلی وہ باہر جا بھی نہیں رہے تھے, اسی لیے انہوں نے کوئی ویزا بھی نہیں لیا. جو لوگ بھی جرنلسٹ کمیونٹی میں ارشد شریف کو جانتے ہیں, جو بھی ان کے قریب ہیں, ان کو پتہ ہے وہ کس طرح کا بندہ تھا. وہ بڑا دلیر آدمی تھا, اور اس کو جب کہا گیا کہ آپ ویزا لگوا لیں, ویزا لگوانا ارشد کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا, اس نے کہا میں نے نہیں لگوانا. جب آپ نے 16 کیسز یہاں پہ رانا ثناء اللہ نے بنائے, آج بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے, 16 کیسز ارشد شریف کے اوپر بنائے گئے, اور کل جب وہ لینے گئے وہ کہہ رہا تھا میت لینے میں نے جانا ہے, تو خیر وہ میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ کیوں وہ وہاں نہیں جا سکے, اور کس نے کہا کہ آپ کچھ شرم کرو جو آپ جا رہے ہو, وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. 16 کیسز یہاں پہ بنائے گئے, وہ تو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو بیل دے دی اور وہ وہاں پہ بچ گئے, ورنہ اس حکومت نے تو ان کو شاید جیل میں جو ہے وہ ڈلوا کے مروا دینا تھا, وہ یہاں سے ان کی جان بچ گئی. اور رانا ثناء اللہ کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, ہم نے تو نہیں کہا, عابد شیر علی کے والد کہہ رہا ہے اس نے 22 لوگوں کو قتل کروایا. اور اس کے بعد اب انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے. 16 کیسز یہاں پہ بنائے, اور جب یہ گئے ارشد شریف تو عمران خان نے جب ان کو کہا, عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ, تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. ارشد بعد میں جب گئے, جب ان کو پاکستان میں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا, ان کے اوپر بین لگ گیا تھا کہ کسی ٹی وی پہ نہیں آنا, کچھ نہیں کرنا, وہ صرف بولنے کے لیے باہر گیا, وہ جان بچانے کے لیے باہر نہیں گیا. اس کو تو پتا تھا باہر اور اندر کا کیا مسئلہ ہے, یہاں پہ کیا پرابلم ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کے اوپر جو ISPR نے آج بات کی بڑی خوش آئند, انہوں نے کہا ہے تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک اور بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ جو UN کے تحت یا انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں, لوگ ہیں, ان کو شامل کیا جانا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے اس میں 3 ممالک شامل ہیں. پاکستان کے اندر تو یہی تحقیق ہوگی نا کہ پاکستان سے باہر بھیجے انہیں کیوں جانے پہ مجبور ہوئے, جو زیادہ تر لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کیوں مجبور ہوئے, کس نے کہا, کیسے ہوا, یہ کوئی راز نہیں. اس کے بعد UAE سے انہیں جانے کے لیے کہا گیا یا نہیں کہا گیا, ظاہر ہے اس کے لیے UAE کی ہمیں جو ہے وہ چاہیے جورسڈکشن. اس کے بعد کینیا میں جو وہاں پہنچے اور وہاں پہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے, اس کے لیے کینیا کی جورسڈکشن چاہیے. تو آپ کو 3 ملکوں کی جورسڈکشن جو ہے وہ چاہیے, جس کے لیے ایک انٹرنیشنل پروب ہونا, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہونا بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیں جو ہمارا لانگ مارچ کا معاملہ ہے, یا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے جو اپنی ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر آپ احتجاج کا حق ختم کر دیتے ہیں, آپ جمہوریت ختم کر دیتے ہیں. پھر آپ جمہوریت نہیں, آپ کہیں کہ نہیں جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, ہم کوئی اور سسٹم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر جمہوریت ہے تو پھر دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگ کوئی اور فیصلہ کریں اور ہماری اشرافیہ کوئی اور فیصلہ کرے. یہ جو بلاول بھٹو جب یہاں پہ لاہور میں آتا ہے تو اس کا ورژن اور ہو جاتا ہے, اسلام آباد پہنچتا ہے, پتہ لگتا ہے میرے کیس لگے ہوئے ہیں, ابو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نوکری تے نال نخرا نہیں ہو سکتا, اس طرح نہ کرو. 3 دن ہو گیا معافیاں مانگی جا رہے ہیں, اینا وڈا انقلابی. بات یہ ہے یہ لوگ سارے مجبوری میں یہ جو کر رہے ہیں نا, ان کے یہ مجبوری میں کر رہے ہیں. ایک جو شہباز شریف کا, نواز شریف کا, مریم کا, سب کو کریکٹر پتہ ہے, سب کو پتہ ہے یہ فوج کے کتنے سگے ہیں. ڈان لیکس سے لے کر کے میمو گیٹ سے لے کے ان سب کا ہمیں پتہ ہے, ان کی پاکستان سے وفاداری کا بھی سب کو پتہ ہے. اس لیے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کا ہم ہوں تو جمہوریت میں, دیکھیں نا بڑی سمپل ہے, یا تو ہمیں بتا دیں جمہوریت نہیں کوئی اور سسٹم ہے چلیں ہم اس میں رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہوگی لیکن فیصلے پاکستان کے اشرافیہ کے پاس ہوں گے, بند کمروں میں فیصلے ہوں گے. یہ آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا. حقیقی آزادی کا جو انشاءاللہ مارچ ہے کل سے شروع ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام اس مارچ میں ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, شخصی آزادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا مستقبل ایک جمہوری ملک کا ہے. پاکستان کا مستقبل شخصی آزادیوں کے اوپر ہے, جہاں پہ آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوگی, جہاں پہ ہر شخص کو بات کرنے کی آزادی ہوگی, اور وہ غائب نہیں ہو جائے گا, وہ قتل نہیں ہو جائے گا, اس کو مار نہیں دیا جائے گا. یہ وہ پاکستان ہے جس کی سٹرگل ہے, اور انشاءاللہ کل سے اس جدوجہد کا آخری فیز شروع ہوگا. شریک